ذکر سے من احب شیئن اکثر ذکر، حدیث میں آیا ہے جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اور جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو کرکٹر سے محبت کرے گا وہ کرکٹر کے ساتھ جائے گا، جو فلم ایکٹر سے محبت کرے گا اسی کی طرف بال رکھے گا، چاروں طرف مونڈ کے دھاگا باندھے گا، کڑا پہنے گا، انگوٹھی پہنے گا، 20 انگلی میں 20 انگوٹھی سونے کی، فلم کے ایکٹر کو دیکھ کر اسی کے ساتھ جائے گا۔ کہاں؟ وہاں جو جہاں وہ جائے گا۔ جو ہماری بیٹیاں جینس اور ٹی شرٹ پہنیں گی BA MA کرنے کے نام پہ اس فلم کی ہیروئن کو دیکھ کر، جہاں وہ جائے گی جلنے کے لیے وہاں یہ بھی جائے گی جلنے کے لیے، کیونکہ جس کو جس سے پیار ہے وہ اسی کے ساتھ رہے گا، اور جس کو پیار غوث اعظم سے ہوگا وہ غوث پاک کے ساتھ رہے گا، جس کو پیار اعلیٰ حضرت سے ہوگا وہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہے گا، اور جس ماں بہن بیٹیوں کو پیار غوث پاک کی ماں سے ہوگا، غریب نواز کی والدہ سے ہوگا، محبوب الہی کی ماں سیدہ زلیخا سے ہوگا، سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار ہوگا، وہ بھی اسی کے ساتھ جنت الفردوس جائے گی۔ المرء مع من احب، a man will be with those whom he loves، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ اسے محبت سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ شرابی سے محبت کیا تو شرابی کے ساتھ جہنم جانے کو تیار رہی، اگر چور سے محبت کیا تو چور کے ساتھ جہنم جانے کو تیار رہی، اگر بے نمازی سے محبت کیا تو بے نمازی کے ساتھ جہنم جانے کو تیار رہی ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ، اور جو روزانہ 5 بار بڑا گناہ کبیرہ کرتا ہو اس کی زبان سے زہر نکلتا ہے، اس کی شکل صورت دیکھنے میں زہریلی تاثیر ہوتی ہے، وہ چاہے 1000 کچھ بولے مگر بے نمازی ڈھانچے کا آدمی ہے اعلیٰ حضرت کی زبان میں۔ اگرچہ کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر کافر نہیں کہا جائے گا، جب تک وہ نماز کو فرض سمجھتا ہے کافر نہیں ہوگا، لیکن جس دن بولا کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے کافر ہو جائے گا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، لیکن جب تک کہتا ہے نماز فرض ہے میں نہیں پڑھتا ہوں گنہگار ہوں، تب تک کافر اس کو نہیں بولا جائے گا، لیکن وہ مومن ہے، ڈھانچے کا مومن ہے۔ جیسے ایک بندہ کی سانس چل رہی ہے وہ مردہ نہیں کہلائے گا، لیکن آنکھ نہیں ہے، منہ نہیں ہے، کان نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں دونوں سڑ گیا ہے، صرف روح ہے، سانس چل رہی ہے، وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، لیکن وہ مردے سے بدتر ہے، جس کے پاس منہ نہیں ہو، جس کے پاس آنکھ نہیں ہو، جس کے پاس کان نہیں ہو، جس کے پاس پیر نہیں ہو، وہ تو مردہ سے بدتر ہے۔ مردہ تو مر گیا چلا گیا، یہ تو مردے سے بدتر ہے جو زمین کے لیے بوجھ ہے۔ اسی طرح جو کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے، جب تک نماز روزے حج و زکوٰۃ کا انکار نہیں کرے، حضور کی توہین نہیں کرے، اللہ کی توہین نہیں کرے، وہ مسلمان ہے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا ہے جیسے ان کے ہاتھ دونوں سڑ گئے، دونوں پاؤں کا سڑ گیا، جو روزہ نہیں رکھتا ہے جیسے اس کی زبان گل گئی، اس کے کان سڑ گئے، اس کی آنکھ نکل گئی، بس سانس چل رہی ہے کہ قانوناً قلم نہیں چلایا جائے گا کہ یہ مردہ ہے، چونکہ سانس چل۔ اسی طرح بے نمازی آدمی ڈھانچے کا آدمی ہے، قلم نہیں چلایا جائے گا کہ کافر ہے، مگر حضور کا فرمان کہتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کیا گویا اس نے کفر کیا، کفر کے قریب پہنچ گیا۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان ایک کافر کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ ترک نماز ہے۔ حضور فرماتے ہیں بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا حشر امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اتنے گھٹیا قسم کے کافروں کا نام حضور نے لیا، فرعون، قارون، حامان، امیہ ابن خلف، ان چاروں کافروں کا نام لیا۔ مسند احمد شریف میں یہ روایت